بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چیت ہو رہی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں اسلام قبول جو کیا اس کا مختصر واقعہ۔ اب انشاءاللہ ان کی یہ تو اسلام کے قبولیت کا واقعہ، اور اب انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو شہید کیا گیا آپ کا آخری واقعہ، اس کا تذکرہ کروں گا تاکہ ابتدا کا واقعہ اور انتہا کا واقعہ آپ کے سامنے آ جائے۔ لیکن اس طرح کریں گے کہ کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں، تو پہلے ان کالوں کی طرف جاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں عرض کریں گے۔ کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت حج کی مبارک ہو۔ تھینک یو سو مچ جی، اور جزاک اللہ خیر۔ جس گروپ میں آپ ہوں گے تو ظاہر ہے وہاں تو روشنیاں ہی روشنیاں ہوں گی، اور اتنی انسپائریشن ہوگی اور لوگوں کو اتنی گائیڈنس ملے گی، اور اتنا مطلب پورے گروپ میں روشنیاں آ جائیں گی۔ تو ایسے لوگوں کی بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ مزدلفہ میں، مینا میں، اور جو عرفات میں بہت زیادہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو لوگوں کو انسپائر کریں، ان کو گائیڈ کریں اور کافی سپرویژن کریں، کیونکہ بہت میں نے دیکھا ہے کہ حج کا ماحول بعض لوگوں میں نہیں ہوتا، وہ گروپوں میں نہیں ہوتا، اور اتنا دکھ لگتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ لوگ مس کر جاتے ہیں، اور پوری طرح وہ گائیڈنس نہیں ہوتی اور سپرویژن نہیں ہوتی، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اتنی نہیں آرگنائزڈ ہوتی، اور اتنا دکھ لگتا ہے کہ حج کا مقصد کچھ اور ہے اور وہ ماحول نہیں ہوتا، اور دکھ لگتا ہے کہ اللہ کرے کہ اس میں بہتری آئے اور ایسے لوگوں کو گروپوں میں لے کے جائیں جو انسپائر کریں لوگوں کو اور اچھی گائیڈنس دیں اور اچھی ان کی تربیت کریں حج کے دوران، تاکہ ہر کوئی جو ہے وہ پوری طرح اس کو پوری طرح وہ جو احکامات ہیں جو پوری طرح ادا کر سکیں۔ اور بہت ہی آپ کا اچھا بیان ہے حضرت عمر فاروق کے بارے میں۔ مطلب آپ دیکھیں کہ ابھی تک وہ لوگ جو منافق تھے، ابھی تک انہوں نے آگ لگائی ہوئی ہے حضرت عمر کے خلاف، کہ انہوں نے اسلام، دکھ تو انہیں اسی بات کا ہے کہ انہوں نے اسلام بجائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیتے، وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یہی دکھ آج تک منا رہے ہیں، اور آج تک امت مسلمہ کے بھی خلاف ہیں، اور لبادہ اڑا ہوا ہے اسلام کا، اور دکھ اس وقت کا یہی پیٹ پیٹ کے تو منا رہے ہیں کہ حضرت عمر نے اور سب نے کیوں اسلام قبول کیا۔ تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں ایک لائن کھینچنی ہوگی، سوچنا ہوگا، کیونکہ اس وقت جو پوری دنیا کے حالات ہیں ان میں غیر مسلم تو سامنے ہیں آپ کے، وہ تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب اس کے سامنے کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو چھپ کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور لبادہ اسلام کا اوڑھ کے وہ اتنا زیادہ مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو اس طرف بھی ہم اپنی آنکھیں بند کر کے اس طرح نہیں کر سکتے، ہمیں آنکھیں کھولنی پڑیں گی۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر۔ آپ نے بہت اچھے انداز کے اندر آخری جو اپنا پوائنٹ جو ہے وہ آپ نے ذکر کیا ہے، اور باقی یہ ہے کہ گروپ کو پتہ نہیں، میں نے تو اپنی طرف سے باقی کوشش کی، اور لیکن انہوں نے بہت مجھے پیار محبت یعنی بہترین انداز کے اندر سب پیش آئے، اور باقی کوشش ضرور میں نے کی ہے کہ ہر موقع کے اوپر، اور جتنے بھی ہمارے گروپ کے اندر تھے، ہمارے کافی بڑا گروپ تھا، ساتھی کہہ رہے تھے تقریباً 200 آدمی 250 آدمی تھے، تو جتنے بھی تھے مردوں کے خیمے کے اندر بھی ہم بیان کیا کرتے تھے، اور لاؤڈ سپیکر لگایا ہوا تھا عورتوں کے خیمے کے اندر، تو ادھر سے تک بھی آواز جاتی تھی، اور ہر موقع کے اوپر بتلاتے تھے کہ اس موقع کا اصل طریقہ یہ ہے، اس کا کرنے کا یہ انداز ہے، اس کے فضائل یہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا، اور پھر ہر نماز کے بعد مختصر بیان کیا کرتے تھے ہم۔ تو اپنی طرف سے تو ہم نے بڑی کوشش کی، اور کوشش اس لیے نہیں کی کسی کو خوش کرنے کے لیے، اس لیے کی کہ لوگ جو ہیں ان کے اندر حج کی اہمیت، حج کے فضائل اور طریقہ جو ہے ان کو صحیح آ جائے، وہ صحیح کریں گے، ہمیں ثواب ملے گا انشاءاللہ، اور اللہ ہم سے راضی ہوں گے۔ تو اور اس کو لوگوں نے اس کو بڑے بہترین انداز کے اندر ایکسیپٹ کیا اور بڑے پیار کے ساتھ پیش آئے۔ باقی آپ نے جو بات کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی،
اور جو پوائنٹ آخر میں آپ نے ذکر کیا کہ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ظاہری دکھاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم دیندار ہیں، لیکن انہوں نے کچھ اور لبادہ اوڑھا ہوا ہے، تو ضرور اس کے اوپر 2-3 منٹ میں ضرور ذکر کروں گا، بات کروں گا، چونکہ کالیں بہت زیادہ ہیں اس لیے کچھ کالیں لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سب بھی کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ مولانا صاحب جی آپ سے درخواست تھی بچوں کی کامیابی کے لیے مشکلات کے حل کے لیے دعا فرما دیجیے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور۔ اور دوسرا مولانا صاحب جی آپ سے ایک اور مسئلہ تھا کہ میں نے نا گھر بنایا ہے تو میرا دل ہے اس کو بیچنے کا، تو آپ کو اس طرح کا ذکر مجھے دے دیں گے، میں پڑھوں اس کا اللہ کی ذات۔ آپ کی آواز جو ہے وہ نہیں آ رہی صحیح، پتہ نہیں ساتھی جو ہے اف یو کین جسٹ کلیئر اٹ کہ آواز نہیں آ میں رہی۔ نے کہا مولانا صاحب جی میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے نا گھر بنایا ہے تو میں نا اس گھر کو بیچنا چاہتی ہوں، اچھا تو آپ کو مجھے ذکر دے دیں، میں پڑھوں تو اللہ کی ذات منافع دے اس میں مجھے۔ چلو ٹھیک ہے، سنتے رہیے، دیکھتے رہیے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کے بعد ذکر کریں گے۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہم بہت غور سے دیکھتے ہیں، کافی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ بیان مجھے ڈپریشن ہے، مجھے جب فکر پڑتا ہے تو میرا دماغ، برین اور میری ٹمی، پیٹ، اس میں ایسے لگتا ہے جیسے کچھ بل سے پڑ جاتے ہیں، تو وہ مجھے فکر پڑتا ہے، تو آپ کچھ پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں، کوئی آسان وظیفہ بتاتے ہیں جس کو میں پڑھوں تو میری یہ حالت ختم ہو جائے، ایسے فکر پڑھنا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، آپ دیکھتے رہیں اور سنتے رہیں، اور ضرور اس کے اوپر میں کچھ نہ کچھ ذکر کروں گا۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میری گزارش یہ ہے جی کہ ہم جو صدقہ کرتے ہیں اپنے مرحوم وارثین کے لیے، صحیح، اس میں نیت کر لینی کافی ہے یا کہ وہ چیریٹی کو اس کی ڈیٹیل بتانی ضروری ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اچھا سوال کیا آپ نے، اور انشاءاللہ ضرور اس سوال کا ضرور میں انشاءاللہ جواب دوں گا۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ How are you, Maulana uncle? الحمدللہ، اللہ کا شکر، I'm okay, and how are you بیٹا؟ I'm fine, alhamdulillah. I have 2 questions. Okay. The first one is regarding eyebrow lamination and eyelash extensions. Is there any rule in Islam regarding it? Will you repeat the question again because I didn't hear it fully? Eyebrow and eyelash extensions. Okay. Is there any rules Okay. regarding it? Okay, ٹھیک ہے، keep listening And inshallah. Okay. And the second question is regarding names. The names are Fahad and Fahima. The names of my newborn cousins. Please make dua for them. Inshallah, I'll definitely make dua for all of them, inshallah. Okay جی، اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر۔ اونٹ بولتے ہیں وہ آپ ایسا کریں، وہ جو ٹی وی ہے نا اس کو نہ سنیں، کیوں اس میں تھوڑی سی ڈیلے کے ساتھ آتی ہے، آپ فون کے اوپر ہی بات کرتے رہیں۔ اچھا وہ ٹی وی کی آواز آ رہی ہے اس کی طرف آپ توجہ نہ کریں، آپ ادھر ہی بات کریں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے وعلیکم مولانا السلام۔ صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ جی آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے بیٹے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے گروپ کے ساتھ کبھی کوئی عمرہ جائے تو میں عمرے کے ساتھ جانا چاہوں تو کیسے مجھے پتہ چلے کہ میں آپ کے ساتھ شامل ہوں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اگر کبھی گیا تو میں ضرور بتلاؤں گا ساتھیوں کو یا سامعین کو یا اس طرح جو ناظرین ہیں، اور ابھی تو فی الحال کچھ ارادہ تو نہیں ہے فی اگر الحال۔ آپ کا نمبر لینا چاہیں تو جی جی میں نے آپ کرتی ہے۔
جی وہ جو سوئچ بورڈ پر ہے وہ آپ کو مسجد کا نمبر، کیونکہ پرسنل نمبر جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. ہاں جی چلو مسجد کے نمبر ہاں جو مسجد کا نمبر وہ بات کرنا چاہوں تو ٹائم بتا دیں. جی آپ کس ٹائم میں؟ جی عشاء کی نماز کے بعد جب آپ مسجد پر فون کریں گے تو ہر دن عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر میں وہاں بیٹھا کرتا ہوں، اور دوسرے بھی علماء ہوتے ہیں تو وہ جن لوگوں کو سوال کا جواب کرنا ہو تو وہاں فون کر دیتے ہیں، لیکن وہ مسجد کے نمبر کے اوپر. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا لگتا ہے ان کا کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. جی ایسے کرتے ہیں ان سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں اور پھر باقیوں کے پھر ایسا نہ ہو کہ یہ سوالات بھی رہ جائیں اور پھر ہمارا اصل موضوع بھی پھر رہ جائے. تو اس دوران اگر اور کچھ کالیں زیادہ ہو گئی تو ساتھی پھر بتلا دینا، ان کالوں کو بھی پھر لے لیں گے. آپ نے دعا کا سب سے پہلے آپ نے دعا کی درخواست کی ہے، اور جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے تو ہم ان سب کے حق کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی تمام جتنی بھی جائز حاجات ہیں اللہ رب العزت ان تمام کو قبول فرمائے، اور جتنی بھی جائز حاجات جس میں ان کی مصلحت ہو اور اللہ رب العزت کی اس میں اس کی رضامندی ہو، اللہ رب العزت ان تمام کو قبول فرمائے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ گھر کے اندر گھر آپ بیچنا چاہتے ہیں تو اس کی برکت کی دعا. تو چاہے گھر ہو یا دکان ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس کے اندر آپ اس طرح کریں کہ سورۃ یاسین تلاوت کریں. سورۃ یاسین تلاوت کرنے کے بعد اس کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ اس چیز کے خریدنے میں یا اس چیز کے بیچنے کے اندر تو برکت نصیب فرما. ہمیشہ یہ نہ کہو کہ منافع یہ صحیح لفظ نہیں ہے. منافع ہمیں چاہیے بھی، لیکن آپ دینی نقطہ نظر سے دیکھیں یا اللہ اس میں برکت، کیونکہ منافع اگر بہت بھی زیادہ ہو اور اس میں برکت نہ ہو تو انسان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور منافع اگر تھوڑا ہو اور اس کے اندر اللہ رب العزت برکت ڈال دے تو وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو آپ اس طرح کریں یا اللہ یہ چیز جو میں خرید رہا ہوں یا یہ چیز جو میں بیچ رہا ہوں یا اللہ اس کے اندر تو برکت نصیب فرما، اس کے منافع کے اندر برکت نصیب فرما. تو سورۃ یاسین کی تلاوت کر کے، اور یہ صرف گھر کے لیے نہیں، گھر ہو، گاڑی ہو، کپڑے ہو، دکان کی جو چیزیں ہوں، کوئی بھی چیز ہو تو اس کی برکت کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک مجرب عمل ہے. اس کے بعد دوسرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈپریشن ہے، اور ڈپریشن کی وجہ سے بعض اوقات حالات اس طرح آ جاتے ہیں کہ یعنی مجھے پتہ نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں کر رہی ہوں. تو اس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ تیسرے کلمے کا ورد کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کو آپ صبح کی نماز کے بعد بھی اور شام کی نماز کے بعد بھی، صبح کی نماز کے بعد بھی اور شام کی، تیسرا کلمہ، ایک تو ہوتا ہے چوتھا کلمہ وہ تو وساوس وغیرہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ ڈپریشن وغیرہ تو تیسرا کلمہ جو ہے صبح کی نماز کے بعد بھی اور شام کی نماز کے بعد بھی 10 مرتبہ اس کا ورد کرو. اور ورد کرنے کے بعد آپ اس طرح دم کر کے اپنے سر کے اوپر، نمبر 1. اور نمبر 2، ذہن کی کمزوری کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ اپنے سر کے اوپر اس طرح ہاتھ رکھ کر ہر فرض نماز کے بعد یا قویو یا قویو یا قویو 11 دفعہ، ہر فرض نماز کے بعد 11 دفعہ یا قویو یا قویو، یہ اللہ کی صفت ہے، یا قویو یا قویو. تو اس سے انسان کی یہ جو ڈیمنشیا ہوتا ہے، اسی طرح باقی جو ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں، تو علماء نے وظائف کے اندر لکھا ہے کہ ذہن کی قوت کے لیے، کیونکہ جب ذہن مضبوط ہوگا، اس کے اندر طاقت ہوگی، اس کے اندر وہ اپنے فنکشن صحیح کر سکے گا، تو یہ ڈپریشن وغیرہ جتنی بھی جو کمزوری کی وجہ سے اور انسان کے حالات کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت انشاءاللہ اسے نجات دیں گے. تو یہ 2 امر آپ کرتے رہیں، ایک تو فجر اور شام کی نماز کے بعد والا عمل، اور دوسرا جو ہے یہ ہر فرض نماز کے بعد جب بھی آپ فرض نماز کا سلام پھیریں. اور یہ جس کو ڈپریشن ہو یا نہ ہو، ذہن کی قوت کے لیے، قوت حافظہ کے لیے یہ علماء اس کو فرماتے ہیں. باقی آپ نے سوال کیا کہ جب ہم صدقہ کرتے ہیں وارثین کی طرف سے تو آیا اس وقت نیت دل کی کافی ہے، یا یہ کہ جس وقت آپ چیریٹی کو دیتے ہیں تو اس چیریٹی کے اندر پوری تفصیل لکھنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چیریٹی کے اندر پوری تفصیل لکھنا ضروری نہیں ہے. اتنا ان کو کہنا ضروری کہ بھائی یہ صدقہ ہے، زکوٰۃ نہیں ہے.
کیونکہ صدقے کا مد یہ ہے کہ ہر آدمی کو وہ دے سکتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ غریب ہو۔ جو نافلہ صدقہ ہے وہ ہر آدمی کو دے سکتے ہیں۔ البتہ اگر وہ زکوٰۃ ہے تو اس کا خاص مد ہے، وہ فقراء کو صرف مل سکتا ہے، مالداروں کو نہیں مل سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے چیریٹی والوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ اور صدقے کو الگ الگ کر دیں۔ تو ان کو اتنا بتلانا ضروری ہے کہ یہ صدقہ ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، یا اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو زکوٰۃ۔ باقی آپ کس کی طرف سے دے رہے ہیں اور کس کو ثواب پہنچا ہے اور یعنی کس کو دے رہے ہیں، یہ کہنے کی ان کو ضرورت نہیں۔ صرف ان کو کہنا کہ بھائی یہ 100 پاؤنڈ ہے، یہ صدقہ ہے، اور یہ آپ صدقے کے مد کے اندر لکھ دو۔ باقی نیت جو آپ نے دیتے وقت اپنے دل کے اندر کر دی تو اللہ رب العزت کو وہ پتہ ہے، فرشتوں کو وہ پتہ ہے، وہ لکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دلوں کے اندر جو چھپی ہوئی باتیں ہیں تو اللہ رب العزت ان چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ تو اس لیے وہاں پوری تفصیل، اگر کوئی شخص کہے کہ میں لکھنا چاہتا ہوں تو اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ان تمام تفاصیل کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کافی ہے چیریٹی والے کو کہہ دو کہ بھئی یہ صدقہ ہم دینا چاہتے ہیں، ایصال ثواب ہے، بس پوری تفصیل لکھنے کی ضرورت۔ ہاں البتہ اگر آپ عقیقہ کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کو یہ لکھ دیں کہ بھائی عقیقہ کر رہا ہوں فلاں شخص کی طرف سے۔ قربانی جو ہوتی ہے، تاکہ جب قربانی ہو، جو سالانہ قربانی ہوتی ہے عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر، تو اس وقت آپ لکھیں گے کہ یہ خالد کی طرف سے ہے، یہ احمد کی طرف سے ہے۔ اگر میری طرف سے ہے تو میں کہوں گا یہ فضل داد کی طرف سے ہے۔ تو اس طرح اس وقت، کیونکہ وہ پھر آگے نام بھیجتے ہیں اور ذبح کے وقت وہ یہ جو ہم نے جانور خریدا ہے بھائی، یہ فضل داد کی طرف سے ہے، یا یہ خالد کی طرف سے ہے، یہ احمد کی طرف، یہ زینب کی طرف سے ہے، یہ سودا کی طرف سے، یہ عائشہ کی طرف سے۔ تو اس لیے وہاں آپ نام دیتے ہیں۔ تو عقیقے کے اندر اور قربانی کے اندر، ان دونوں موقعوں کے اوپر تو آپ اپنا نام دیتے ہیں، لیکن باقی جو صدقہ نافلہ ہے تو اس کے اندر نہ نام دینے کی ضرورت اور نہ پوری تفصیل دینے کی ضرورت۔ اس کے اندر صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ صدقہ ہے۔ اس کے بعد والا جو سوال ہوا، بیٹا یو آسکڈ اباؤٹ آئی براؤز and these eye extensions. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has asked the Muslim women not to be plucking their eyebrows. In fact, he's been very severe in the prohibition. That means the Muslim women should not be doing this at all. To such an extent, in certain Sahih ahadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam has cursed those women who are plucking their eyebrows. So Islamically, and this might be something that a lot of people will find difficult because they are actually involved in it. But on the one hand, you must see that is my figure the way I want it more important, or is what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had asked us, is that more important? And as far as I'm concerned as a Muslim, whatever Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had commanded us, asked us to do, is the most important thing for us. So that's why those people who have been involved in this, that's why the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he's cursed those women who pluck their eyebrows and shape them like we have nowadays. جس طرح یہ عورتیں اپنے ان بہوؤں کو، آئی براؤز کو یہ پلک کرتی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ بلکہ بعض صحیح احادیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے جو اس طرح اپنے آئی براؤز کو، یہاں جو یہ جو بہویں ہیں، ان کو وہ کھینچ کر نکالتی ہیں اور اس کو خاص شیپ وغیرہ بناتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے اور ان عورتوں کے اوپر لعنت کی ہے جو اس طرح اپنی آنکھوں کے بنواتے ہیں یا جو دوسروں کے لیے کرتی ہیں۔ تو بھائی اور بہن جو ہیں، اس طرح مناسب نہیں ہے اپنے شکل کو بنانے کے لیے ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا۔ that is not a sensible thing. میرے نبی نے جو بات کہی ہے، similarly extension of eyelashes, you shouldn't be doing that, because although he didn't specifically mention the eyelashes, but he mentioned the extension of hair, because that is a kind of deceiving. So in the olden days, what they would do is
those women, they would have short hair and the hair would not grow. So to show that it's nice and long and beautiful, they would begin to put extensions on there. So the Prophet ﷺ asked us not to do that as well, and he prohibited that as well. So when Rasulullah ﷺ is commanding us not to do something, that's a sort of a prohibition, وہ حرام ہے. تو اس لیے یہ آنکھوں کی یہ آئی براؤز کو پلک کرنا یہ سخت حرام ہے. That is haram because the Prophet ﷺ has cursed on that. اس لیے حرام ہے. تو اسی طرح یہ these extensions on the eyebrows, you don't need to really do that. Just leave your beautiful figure as Allah has created you. ہاں البتہ if there's hair on the facial hair, other parts of it, because Rasulullah ﷺ did not mention any of that, that's perfectly fine. You can pluck it from. So some women, they normally have they sometimes get hair on their cheekbones, or maybe on their jawbones, or maybe along the top upper lip, etc. So those you can use your epilators and all the other things that you have, you can take them out. But because Rasulullah ﷺ specifically he mentioned the eyebrows, that's why it is haram to pluck those and shape them and do those things. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاصتاً یہ آئی براؤز وغیرہ کے بارے میں فرمایا، اس لیے ان کو تو نہیں کر سکتے. ہاں البتہ اگر یہ جابڑوں کے اوپر، داڑھی کی جگہ کے اوپر عورتوں کے بال آ جائیں، یا مونچھوں کی جگہ کے اوپر آ جائیں، یا اور کدھر بھی آ جائیں، تو اس کی اجازت ہے. ان کو آپ پلک کر کے دور کر سکتے ہیں، وغیرہ نکال سکتے ہیں. لیکن جو منع ہے یہ آئی براؤز والا. And after that you asked about the names. Better the problem in giving names is, if I give you the meanings of those 2-3 names that you give me, I could do, but then I will begin to get a list and everybody will begin to just give names, and the focus of mine is islahi masail, those things that will affect people in their lives and they can do amal upon it. میں وہ ان مسائل اور ان حالات کے اوپر بات ہمیشہ کرنا چاہتا ہوں جو اصلاحی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ سن کر اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں، جیسے یہ جو مسائل تھے. تو اس لیے نام جو ہیں وہ ہمارے جو دوسرے علماء حضرات آتے ہیں، آپ ان کی یہاں فون کر کے آپ نام بھی، اور اسی طرح جو خوابیں ہیں خوابوں کی تعبیر بھی، کیونکہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ پرسنل ایک آدمی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. خواب کی تعبیر وہ ایک آدمی کے ساتھ، نام کا اس ایک آدمی کے ساتھ، اور میں وہ مسائل جو جنرل ہیں. اسی کے ساتھ آج کے جو سیشن ہے اس کو مکمل کرتے ہیں. آئی اپولوجائز، باقی بہت ساری کالز جو آ رہی ہیں ان کو ہم لے نہیں سکتے. میرا مقصد تھا کہ جتنی بھی کال ہیں ان کا جواب ہو جائے جلد از جلد. اور باقی جو آج کی جو کالز ہیں جو ابھی تک آن دا لائن ہے، میں ان سے عرض کروں گا کین یو جسٹ ڈراپ دا لائنز، کیونکہ وقت اب مکمل ہو گیا. انشاءاللہ آئی ول بی ہیئر ٹمارو ایز ویل. کبھی یہی ٹائم ہمارا ہوتا ہے، تو اس کے اندر آپ اپنی کالز اور آپ سوال و جواب کر سکتے ہیں، اور جو موضوع رہ گیا ہے وہ بھی انشاءاللہ کل مکمل کریں گے. اسی کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ تیرے تمام احکامات پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث پر، تمام سنتوں پر پورے طور پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ، جن جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے، لکھا ہے، یا ان کو توقع ہے، ان کی جائز حاجات جو ان کی مصلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضامندی ہو، یا اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ان کو پورا فرما. جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا نصیب فرما. جتنے بھی مرحومین ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما. یا اللہ ہماری موت کا وقت آوے تو یا اللہ ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما. یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے. یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما. یا اللہ تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ نصیب فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کے اخلاق حمیدہ نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ نصیب فرما، اور یا اللہ ہمارے دل کے اندر جو کدورتیں ہیں یا اللہ ان کو دور فرما، ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، یا اللہ شیطان کے حملوں سے، اس کے مکر و فریب سے تو ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ تکبر سے، ریاض سے، دکھلاوے سے، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، جتنی بھی بری بیماریاں اور برے اخلاق ہیں ان سب سے ہم سب کو نجات نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔